خاصا ہم ڈونلڈ ٹرمپ اب اچانک سے انہیں پتہ نہیں کیا ہو گیا. پہلے تو وہ بہت زیادہ ایران کو تھریٹ کر رہے تھے, یہ کہہ رہے تھے کہ ایران کے پاور پلانٹس کو اٹیک کریں گے, اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ 2 دن میں بڑے ہمارے بیک ڈور چینل کے تھرو بڑے کنسٹرکٹیو مذاکرات ہو گئے ہیں, تو اب ہم 5 دن کے لیے کوئی اٹیک نہیں کریں گے. کیا یہ باضابطہ طور پر اعلان ہے کہ امریکہ یہ نہیں کر پا رہا اور فیس سیونگ کی جا رہی ہے؟ مجھے بہت افسوس ہے اس بات کا کہ ویور تو ہمیں سیریس نہ لیں, کبھی کبھی تو کوئی حرج نہیں, آپ بھی شاید سیریس نہیں لیتی ہیں, اس لیے کہ ہم پچھلے 1 ہفتے سے لگے ہوئے ہیں کہ ٹرمپ جو ہے وہ متلاشی ہے گریس, سیونگ گریس کا. از دیٹ رائٹ اور ناٹ؟ یہ جو یک طرفہ مذاکرات کا ڈھونگ رچا کے اتنا بڑا ڈرامہ کیا جا رہا ہے, یہ اسی فیس سیونگ کی تلاش ہے. کیوں یہ فیس سیونگ؟ اس لیے چاہیے کہ وہ جو اہداف حاصل کرنے کے لیے تشریف لائے تھے اس خطے میں اپنی پوری ملٹری مائٹ کے ساتھ, وہ نتیجہ اخذ نہیں ہو سکا, وہ اپنی مرضی کے نتائج حاصل نہیں کر سکے. اب اتنا بڑا پیرافرینڈیا لے کے جب کسی ایک خطے کی طرف آپ تشریف لے آتے ہیں تو پھر واپس جانے کے 2 ہی طریقے ہیں. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ اپنے اہداف حاصل کر لیں, فتح حاصل کر کے اپنے ملک کو لوٹ جائیں, وہ تو نہیں ہوا ہے اور یہ ساری دنیا کو پتہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کے وہاں سے پھوٹ لیں کیونکہ آپ کا نقصان بھی بہت ہو رہا ہے. تو مجھے یہ دوسرے والی صورتحال جو ہے وہ زیادہ لگتی ہے, اس لیے کہ یہ ٹرمپ مذاکرات کی بات اب سے کرنا شروع نہیں ہوئے ہیں. پہلا ان کا سٹانس یہ تھا کہ ہم ایران کی لیڈرشپ سے بات چیت نہیں کریں گے, یاد ہے آپ؟ جی. اور وہ ایسا لگتا تھا کہ بس اب ان کو اس جگہ سے کوئی ہٹا نہیں سکتا. پھر اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے گانا شروع کیا کہ نہیں لیڈرشپ جو ہے وہ ایران ہم سے بات کرنا چاہتا ہے, ہم بھی ایران سے بات کرنا چاہتے ہیں. یاد ہے نا آپ کو یہ سارا کچھ؟ اصل بات اب یہ ہے کہ بالآخر یہ امریکہ کو ادراک ہو گیا ہے کہ یہ جنگ مشرق وسطیٰ میں ہم نہیں جیت سکتے. اس نے کوشش کی کہ ایران کو اس خطے کی تمام ریاستوں کے ساتھ لڑایا جائے, کچھ نہیں ہوا. اس نے کوشش کی کہ پوری قوت استعمال کر کے ایران کی قوت جو ہے اس کو ختم کیا جائے اور واک اوور لیا جائے, وہ بھی نہیں ہوا. نیتن یاہو کے ذریعے انہوں نے کون سا ظلم جو ہے جو نہیں ڈھایا انہوں نے, چاہے وہ غزہ کے باسی تھے چاہے وہ اب ایران کے باسی ہیں. ایریل بامبنگ سے لے کے اور کیا کیا کچھ نہیں ہو رہا, لیکن نتائج نہیں نکل رہے ہیں. دیکھیے, میں اس مذاکرات کی بات کو بالکل سنجیدہ نہ لیتا اگر میری لیڈرشپ اس کے اندر یعنی شامل نہ ہو گئی ہوتی. پہلا سوال تو میرے ذہن میں یہ اٹھ رہا ہے کہ کیا مشرق وسطیٰ کی جنگ کا حتمی نتیجہ جو ہے وہ پاکستان کے کیپٹل اسلام آباد میں نکلے گا؟ کیا جتنی بھی پارٹیاں ہیں اس سے متعلق جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہ اسلام آباد میں جمع ہوں گے کسی ایک نتیجے پر پہنچنے کے لیے یا نہیں؟ میں اس پر بھی مطلب سسپیشن تو نہیں, لیکن میرا خیال یہ تھا یار یہ کیسے ہوگا. لیکن ہمارے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے تھوڑی دیر پہلے جو اعلان کیا ہے کہ ہم نے باقاعدہ پیشکش کر دی ہے مذاکرات کا میزبان ہونے کی ٹو بوتھ امریکہ اینڈ ایران. دوسری ایک جو حوصلہ افزا بات ہے وہ یہ ہے کہ اس پروسیس سے جو کہ ہونے جا رہا ہے یا اللہ کرے ہو جائے, اس میں نیتن یاہو جیسا کمینہ شخص جو ہے وہ شامل نہیں ہے. اس کا اس پورے پروسیس سے کوئی تعلق نہیں ہے, کیونکہ اگر اس کو شامل کرنے کی کوئی کوشش کی جاتی تو ایران کی طرف سے رتی بھر بھی رسپونڈ اس کے اوپر نہیں ملنا تھا. اچھا, اب کیا ہو رہا ہے؟ وائٹ ہاؤس کے ترجمان نے یہ کنفرم کر دیا ہے کہ ٹرمپ کی اور پاکستان کے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کی اتوار کے روز بات چیت ہوئی ہے. Now this is the beginning. اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ this is the starting point. ہم اسے کہاں سے پکڑیں؟ جنرل عاصم منیر اور پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ واحد پوری دنیا میں وہ ایسا ملک بھی ہے اور ایسی لیڈرشپ ہے جو امریکہ اور ایران دونوں کے ساتھ سپیکنگ ٹرم پر بھی ہے اور بات چیت بھی کر سکتی ہے. جہاں تک شہباز شریف کا اور فیلڈ مارشل کا تعلق ہے, ٹرمپ نے جو قصیدے گائے ہوئے ہیں وہ میرے خیال سے اگر کبھی وقت ہوا تو وہ دکھا بھی دیں گے کہ انہوں نے کہا نہ ایسا کوئی جرنیل ہے اور نہ ہی ایسا کوئی پرائم منسٹر ہے. ٹھیک ہے جی. دوسری طرف یہ ہے کہ پاکستان کے فارن آفس نے بھی اس کی تصدیق کر دی. تو اب دیکھیں کدھر کدھر سے کنفرمیشنز آ رہی ہیں. اچھا, یہ اچانک نہیں ہوا ہے, یہ کوئی ٹاس نہیں ہے کہ آپ نے اوپر پھینکا تو سکے کی دوسری کوئی ایک طرف آ گئی. اس کے پیچھے بے پناہ بیک ڈور ڈپلومیسی شامل ہوتی ہے. وائٹ ہاؤس کہہ لیجئے, پریزیڈنٹ ٹرمپ کہہ لیجئے, ایران کی جو لیڈرشپ ہے متعلقہ جس میں وٹکوف ہیں,
جس میں ٹرمپ کے داماد جو ہیں جیرارڈ کشنر وہ ہیں، یہ سارے لوگ جو ہیں یہ رابطوں میں تھے. اچھا جب ایران کی طرف سے ڈینائل آتا ہے نا کہ ہم کوئی بات چیت نہیں کر رہے. بخاری صاحب کہ ایران تو تردید کر رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کسی قسم کے کوئی بیک ڈور یا فرنٹ ڈور کوئی بات چیت ہوئی نہیں ہے. مائی ڈیئر لیڈی، جو بیک ڈور ڈپلومیسی ہوتی ہے اس کو کوئی ملک اون نہیں کرتا. امریکہ تو کر رہا ہے. نہیں، اس نے بیک ڈور کو نہیں کیا، اس نے کہا کہ ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں. جو بیک ڈور ڈپلومیسی ہے یہ کوٹیبل ہوتی ہی نہیں ہے. اس لیے جب ایران سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ مذاکرات کر رہے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم تو نہیں کر رہے. یاد رکھیں، بیک ڈور ڈپلومیسی کین نیور بی کوٹڈ. ٹھیک ہے، تو یہ ایران کا سٹانس بالکل ٹھیک ہے کہ ہم تو کوئی مذاکرات نہیں کر رہے. کوششیں ہو رہی ہیں نا، لوگ کوششیں کر رہے ہیں تو وہ ٹھیک ہے، کرتے رہیں. اینی وے، میرے خیال سے اس کو ہم تھوڑا سا سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک تو یہ کہ اس پورے پروسیس سے جو کہ مجھے لگتا ہے کہ مٹیریلائز ہونے جا رہا ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ وینیو جو ہے وہ اسلام آباد بنے، کیونکہ اتنا مین فوکس میں شہر جو ہے اس کو کبھی وینیو نہیں بنایا جاتا ہے اس قسم کی سینسٹیو ٹاکس کا. کیونکہ یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ یہ معاہدہ یا یہ پروسیس جو ہے یہ میڈیا کے ذریعے اجاگر نہیں کیا جائے گا. میڈیا ول بی کیپٹ اوے. تو پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پتہ چلے کہ گوادر میں ہو رہے ہیں مذاکرات، وہاں پر کانٹیننٹل ہوٹل ہے وہاں ہو رہے ہیں. تو وینیو کین بی اینی بٹ دیٹ ول بی ان پاکستان. پاکستان واحد وہ ملک ہے جہاں آ کے امریکہ کی لیڈرشپ بھی کمفرٹیبل فیل کرے گی اور ایران کی لیڈرشپ بھی. اب یہ کہ کون کون لوگ اس میں شامل ہوں گے. بخاری صاحب جتنی زیادہ ڈائیورژن ہے دونوں سائڈز کے اوپر اور پھر ابھی جتنی زیادہ ہاسٹیلیٹیز ہم نے دیکھی ہیں، آپ کو لگتا بھی ہے کہ کسی پوائنٹ کے اوپر کنورج ہو سکتی ہے بات، اکٹھے ہو سکتے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے. میں نے پہلے بھی ایک دفعہ اس پہ بات کی تھی کہ جب معاہدے کے لیے دو فریق بیٹھتے ہیں نا تو وہ اپنے اپنے چپس بہت ہائی کر لیتے ہیں. بہت ساری کنڈیشنز ایسی ہوتی ہیں جو سب کو پتہ ہوتا ہے کہ نہیں مانی جائیں گی، لیکن وہ وزن بڑھانے کے لیے ان میں شامل کی جاتی ہیں. تو چونکہ معاہدہ جو ہے اٹ از اے پروسیس آف گیو اینڈ ٹیک. آپ اپنی کچھ پوزیشن چھوڑتے ہیں اور دوسرا فریق اپنی کچھ پوزیشن چھوڑتا ہے اور آپ کسی ایک یا چند نکات کے اوپر اتفاق کر لیتے ہیں. جی بخاری صاحب، ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ 15 نکات کے اوپر آلریڈی ایگریمنٹ ہو چکا ہے، ایران مان چکا ہے اور اس میں یورینیم افزودگی کو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس بات کے اوپر بھی رضامند ہے کہ جو افزودہ یورینیم ہے وہ امریکہ شفٹ کر دیں گے. دیکھیں یہ وہ دعوے ہیں جن میں نہ صرف یہ کہ سچائی نہیں ہے بلکہ یہ ایران کے ٹوٹل سٹانس جو ہے، جو اس کا نیریٹو ہے، اس کی ڈینائل ہے. ایران نے ابتدا میں جو 2 راؤنڈ مذاکرات کے کیے تھے، آپ کو یاد ہے نا، جب دونوں دفعہ جنگ شروع ہو گئی ہے، ان میں 3-4 باتوں پر انہوں نے کہا تھا بات ہی نہیں ہو سکتی، اگر آپ نے ان پر بات کرنی تو مت آئیں. ان میں پروکسیز کے حوالے سے ہم نے بتا دیا تھا، ان میں یورینیم کی افسودگی کے بارے منتقل کرنا تو چھوڑیں، وہ تو افسودگی پر کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ مکمل بین لگا دیا جائے. پھر میزائل پروگرام یہ ٹرمپ کی شرائط میں شامل ہے نا، لیکن ایران تو ان پر بات کرنے کے لیے کبھی آمادہ تھا ہی نہیں اور نہ آمادہ ہوگا. تو بخاری صاحب آپ کو یوں لگ رہا ہے کہ ابھی اس جنگ کے بعد ایران نے اتنا اسٹرانگلی ریٹیلیٹ کیا ہے کہ امریکہ بیک فوٹ پر چلا گیا اور امریکہ اپنی شرائط سے پیچھے ہٹے گا؟ دیکھیے میں نے جب ہم فیس سیونگ کی بات کرتے ہیں تو پتہ تو چل جاتا ہے نا اس سے کہ کون سا فریق جو ہے وہ اس وقت تھوڑا کمزور پڑ رہا ہے یا اس کی پوزیشن زیادہ ورنریبل ہے. دیکھیے امریکہ اس خطے میں بہت دور سے آ کے شریک ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس کے اڈے یہاں ہیں، لیکن مین پاور جو ہے اور جو مشینری ہے، وار مشینری، وہ تو منتقل کرنی پڑتی ہے نا. آپ کو یہ سن کے حیرت ہوگی کہ جو فلیٹس ہیں ان کے، جو طیارہ بردار جہاز ہیں، ان کا پتہ نہیں کتنے کروڑ ڈالر، if I'm right، تو $1 ارب ڈیلی کا خرچہ ہے اس کو یہاں پر کہیں پر بھی اسٹیشن کرنے کا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ خرچہ تو ہو رہا ہے اور اس کے اوپر سوال اٹھ رہے ہیں امریکہ میں، وہ جوتم پزار ہو رہی ہے ٹرمپ اور امریکن ایڈمنسٹریشن کے اوپر کہ یہ آپ نے نہ کانگریس سے اجازت لی، نہ آپ نے سینٹ سے پوچھا. بڑی امپورٹنٹ بات ہے کیونکہ ایران کی تو سروائیول کی جنگ ہے، تو ایران نے تو یہ جنگ لڑنی ہے. امریکہ کے اندر اوپینین ہے اس کے اوپر. Now you are with me. Now you are with me. اب دیکھیں کون کون آئے گا. دیکھیے یہ تو ہمیں بالکل پتا کہ وٹکاف بھی آئیں گے اور وہ جیرڈ کشنر جو ہیں وہ بھی آئیں گے، لیکن اب اس میں ایک نیا نام شامل ہو گیا ہے کہ وائس پریزیڈنٹ JD وینس بھی آ سکتے ہیں. Now that means it's very high level. دوسری طرف سے جو نام لیا جا رہا ہے وہ ہے جو کالیباف، جو ایرانین پارلیمنٹ کے سپیکر ہیں، محمد باقر کالیباف، ان کا نام لیا جا رہا ہے کہ جی وہ نمائندگی کریں گے. دوسری بات یہ ہے کہ ایک اہم بات جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ مذاکرات اب کسی مثبت سمت میں بڑھ رہے ہیں، وہ ہے مجتبیٰ خامنہئی کا اس کو انڈورس کرنا.
دیٹ از اے ویری امپورٹنٹ تھنگ. انہوں نے کہا ہے کہ ہاں بات چیت ہونی چاہیے, ہم بات چیت کے لیے تیار ہیں, لیکن بات ہوگی میرٹس کے اوپر. اب وہ میرٹس کیا ہیں وہ میرے خیال سے جلدی ہم ایران کے میرٹس تو بتا دیں پہلے. انہوں نے 6 اسٹریٹجک کنڈیشنز رکھی ہیں. یہ بڑی یہ ملٹری اصطلاح ہے, اسٹریٹجک کنڈیشنز یا پری کنڈیشن جس کو ہم کہتے ہیں. وہ کہیں جی, وہ کہتے ہیں ایک تو ہمیں گارنٹی چاہیے کہ آئندہ امریکہ ایران پر حملہ نہیں کرے گا. ٹھیک ہے جی, بہت امپورٹنٹ بات ہے یہ. ٹھیک ہے. دوسرا وہ کہتے ہیں کہ جی امریکہ اور اسرائیل کو پیچھے دھکیلا جائے گا, وہ جتنا آگے ہوئے ہیں وہ اپنی پوزیشنیں چھوڑ کے پیچھے جائیں گے. تیسرا, خطے میں امریکی فوجی اڈے بند کیے جائیں گے. آپ ذرا وزن دیکھیے اس طرف کتنا ہے, امریکہ کی تو ہم بات کر رہے ہیں نا, ذرا ادھر دیکھیے وہ کیا کہتے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں کہ تمام علاقائی فرنٹس پر جنگ کو بھی ختم کیا جائے گا, ناٹ اونلی ایٹ ون فرنٹ, جہاں فرنٹ ہے وہاں جنگ کو بند کیا جائے گا. آبنائے ہرمز کے لیے نئے قانونی رجیم پر عمل درآمد کیا جائے گا. یہ ہو گئی 5. اور چھٹی جو ہے وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. وہ کہتے ہیں کہ چھٹی اور آخری شرط میں کہا گیا ہے کہ ایران مخالف میڈیا آپریٹرز کے خلاف کارروائی کر کے انہیں ملک بدر کیا جائے گا. جہاں میڈیا آؤٹلیٹس ہیں جو اینٹی ایران پروپیگنڈا کر رہے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اپنے ملکوں سے ان کو ڈیپورٹ کریں, نکالیں, وہاں سے دفع کریں. اب یہ اسٹیٹڈ پوزیشن جو ہے کسی ویک پارٹی کی نہیں ہو سکتی. بالکل. آپ مجھے بتائیں نا کہ اگر ایران کی پوزیشن ویک ہو تو اتنی کڑی شرطیں لگائی جا سکتی ہیں. بالکل بخاری صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں. بخاری صاحب ایٹ دا سیم ٹائم امریکہ ایران کے اندر ابھی بھی رجیم چینج کی باتیں جو ہے وہ کر رہا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ ابھی بھی جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایران کے اندر کر رہے ہیں, بلکہ رجیم چینج ہو رہا ہے. جی آج میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. آج کل نا میں کامیڈین فلمیں دیکھنے کی بجائے یا جو فنی ویڈیوز ہوتی ہیں وہ دیکھنے کی بجائے نا میں اس کے بیان لگا لیتا ہوں. یہ عالمی جوکر جو ہے نا, یہ اتنی بکواس اور جھوٹے دعوے کرتا ہے کہ میں آپ کو اگر شروع کروں بیان کرنے پہلے دن سے تو پورے پروگرام کا وقت گزر جائے گا. مجھے بتائیے اس پہلے 12 دن کی جنگ میں جو پچھلے سال ہوئی تھی, کس نے کہا تھا کہ ہم نے ان کے نیوکلیر ایسٹ سارے تباہ کر دیے؟ کس نے کہا تھا بتائیں؟ ڈونلڈ ٹرمپ نے. اچھا, پھر اس کے بعد یہ کس نے کہا تھا کہ جی میزائل پروگرام تو ہم نے صفحہ ہستی سے مٹا دیا؟ کس نے کہا تھا؟ جی ٹرمپ. اور آپ کے سامنے حقائق ہیں کہ اسی کے اوپر مذاکرات ہو رہے ہیں. تو میں اس کی کون سی بات کا اعتبار کروں یار, یہ تو بندہ ریلائبل نہیں ہے. بخاری صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ ایران کے اندر رجیم چینج کرنے کی بات کر رہے ہیں, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت ریزنیبل بڑے ریسپیکٹڈ لیڈر ایسے موجود ہیں جن کے ساتھ آ رہا ہوں. اور دوسری زبان میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو یہ جو اپنے مجتبیٰ خامنہئی ہیں وہ ٹھیک ہیں, وہ بھی ٹھیک ہیں. مطلب یہ ہے کہ اس کا یہی پتہ نہیں ہے کہ یہ کس لمحے میں کس طرف کھڑا ہے. دیکھیے رجیم چینج وہاں نہیں ہو سکتی اس لیے کہ وہ رجیم جو ہے وہ کوئی ڈکٹیٹر نہیں بیٹھا ہوا ہے وہاں. ایک پروسیس ہے وہاں کے آئین کے مطابق جس کے تحت وہ منتخب ہوتا ہے. منتخب سپریم کمانڈر کو یا سپریم لیڈر کو آپ کیسے, یا رہبر انقلاب, مختلف قسم کی اصطلاحات ہیں ایرانین اس میں سوسائٹی میں, تو اس کو آپ کیسے ہٹا سکتے ہیں؟ وہ آپ کی خواہش پر کیسے ہٹ جائے گا؟ اور دوسرے سانس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ بھی ریزنیبل آدمی ہیں, ان سے بات ہو سکتی ہے. ظاہر ہے اگر مذاکرات ہوں گے تو اس میں مجتبیٰ خامنہئی تو نہیں آئیں گے نا, آئے گا تو کوئی اور ہی نا. جی بخاری صاحب اس حوالے سے جو ایران کے اسپیکر قومی اسمبلی ہیں باقر کالیباف, ان کے نام جو ہے وہ کافی کنٹروورشل ہو گیا ہے. اس کے حوالے سے انٹرنیشنل میڈیا اس کو اس طرح سے پورٹرے کر رہا ہے کہ باقر کالیباف ایک ٹائم پر مذاکرات بھی کر رہے ہیں بیک ڈور چینل کے تھرو اور تردید بھی کر رہے ہیں اس کی. اور وائٹ ہاؤس سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ امریکہ ان کو متبادل دیکھتا ہے مجتبیٰ خامنہئی کا. تو ابھی میں نے آپ سے تھوڑی دیر پہلے یہ عرض کی تھی کہ اگر آپ کسی لیڈر سے پوچھیں کہ آپ امریکہ سے مذاکرات کر رہے ہیں تو وہ کہے گا نہیں, کیونکہ بیک ڈور مذاکرات کی اونرشپ وہ لیڈر نہیں لے سکتا. تو اس کا یہ سٹیٹمنٹ کہ نہیں ہو رہے وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے, لیکن کیا پاسبلٹیز ہیں مذاکرات ہونے کی, اس کے اوپر اس کا بیان بالکل مختلف ہے. تو کوئی کنٹروورشل نہیں ہے. دس از ہاؤ دا اسٹیٹسمین شوڈ ٹیک دا پوزیشن. بخاری صاحب جو یہ خبر آ رہی ہے وائٹ ہاؤس سے کہ باقر کالیباف کو ممکنہ رہنما کے طور پر دیکھا جا رہا ہے, مجتبیٰ خامنہئی کے آلٹرنیٹ کے طور پر دیکھا جا رہا ہے. دیکھیں نا یہ امریکنز اور اس پاگل شخص کے دیکھنے یا توقع کرنے سے تھوڑی ہوگا. یہ تو ایرانین سوسائٹی نے فیصلہ کرنا ہے, تو وہاں کے عوام نے فیصلہ کرنا ہے, یہ تو وہاں کے سسٹم نے فیصلہ کرنا ہے. یہ ٹرمپ نے تھوڑی فیصلہ کرنا ہے. اس کے بس میں تو انہوں نے تو کہہ دیا ہے نا کہ پوری کی پوری لیڈرشپ ہم ایلیمینیٹ کر چکے ہیں. وہاں کوئی ہے ہی نہیں اس قابل کے جس سے بات کریں, اور پھر خود ہی نام بھی لے رہے.
تو ان کی تو ذہنی کیفیت جو ہے مجھے اس کا صحیح طور پہ اندازہ نہیں. میرے خیال سے کسی سائیکیٹرسٹ کو دکھانا چاہیے اس کو. دیکھیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو وہاں کی پارلیمنٹ کے اسپیکر ہیں یہ اہم عہدہ ہے. اس کے اوپر بڑے بڑے اہم لوگ رہ چکے ہیں. اس کے اوپر آیت اللہ کروبی رہ چکے ہیں. اس کے اوپر علی لاریجانی رہ چکے ہیں. اس کے اوپر بے پناہ امپورٹنٹ علی ہاشم رفسنجانی رہ چکے ہیں. تو دس از این امپورٹنٹ پوزیشن. اور وہ جو ریولوشن کی ہیرارکی ہے اس میں تیسری پوزیشن پر ہیں یہ. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مذاکرات تو اب ہونے جا رہے ہیں اس لیے کہ امریکہ چاہتا ہے کہ مذاکرات ہو. ہم اس لیے قابل قبول ہیں کہ دونوں پارٹیز کے ساتھ ہماری سپیکنگ ٹرمز ٹھیک ہیں. یورپ میں کوئی ملک ایسا نہیں ہے جو ہوسٹ کر سکتا ہے اس لیے کہ ان میں سے بظاہر سارے امریکہ کے ساتھ. جی وقار صاحب ایک اور ڈونلڈ ٹرمپ نے بڑی فنی بات کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ اب اسٹریٹ آف ہارموز کو ہم نا کلیکٹیولی چلائیں گے, میں اور جو بھی نیکسٹ آیت اللہ ہوگا. تو یہ سائرہ یہ ایزمپشنز ہیں, یہ خواہشات ہیں. جی جس ملک کا اس وقت مکمل کنٹرول ہے وہ اپنا وہ کھلوا تو سکتے نہیں ہیں, چلائیں گے اس کو مشترکہ کیا. اتنی ملٹری مائٹ کے ساتھ آپ اپنا جہاز تک نہیں لے جا سکے وہاں پر, اور جو لے کے آئے تھے جو آپ کے ملٹری مائٹس کے آئیکنز ہیں وہ ایک کی مرمت ہو رہی ہے جس میں کوئی 32 ہفتے لگیں گے. دوسرا جو ہے وہ جا کے کہیں 1000 کلومیٹر دور کھڑا ہوا ہے. یہ تو آپ کا حال ہے. آپ کو اس وقت ایگزٹ اسٹریٹجی لیے بغیر آتا ہے انڈیا میں. امریکہ بار بار کہہ چکا ہوں, جوتیاں کھائیں ویتنام میں گئے, جوتیاں کھائیں عراق میں گئے, جوتیاں کھائیں افغانستان میں گئے, اینڈ سو آن اینڈ سو آن. لیکن اس وقت بات چیت مجھے لگتا ہے کہ سیریس ارینا میں داخل ہو رہی ہے کیونکہ اس سے زیادہ نقصان کوئی بھی فریق. بخاری صاحب ہم نے دیکھا ہے کہ لاسٹ 2 ٹائمز امریکہ از ناٹ ٹرسٹ وردی. 2 دفعہ ایسا ہو چکا ہے کہ مذاکرات کا کہہ کے بات چیت کا جب بھی کہا امریکہ نے تو اس کے پیچھے پس پردہ کچھ اور ہی گیم چل رہی ہوتی ہے. ایرانی صدر جو ہیں وہ اور کیا کہہ رہے ہیں. بالکل بخاری صاحب اس حوالے سے میں ایک رپورٹ دیکھ رہی تھی کہ 5 دن شاید لگیں گے امریکن میرینز کو مشرق وسطیٰ پہنچنے کے لیے. تو امریکہ وہ ٹائم بائی کر رہا ہے. دیکھیے وہ ٹائم تو بائی کرے, میرینز آ کے کیا کریں گے. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو ریئیکشن تھا ایرانین لیڈرشپ کا وہ مسکرا کے کہا تھا عراقچی نے کہ وی آر ویٹنگ فار دیم. ایران کی سرزمین کے اوپر پاؤں رکھنا اتنا آسان کبھی نہ پہلے تھا, نہ آج ہے, نہ آئندہ کبھی ہوگا. یہ وہ دھمکیاں اور ڈراوے ہیں جو دیکھ سمجھتا ہے کہ شاید ایرانین تھوڑی سی کنسیشن دینے پر تیار ہو جائیں. ایسا کچھ ہونے نہیں جا رہا ہے. آپ دیکھیے گا یہ مذاکرات بھی ہوں گے. مذاکرات میں ایران ول ٹیک اے ٹفر اینڈ اے اسٹرانگر پوزیشن, اور ٹرمپ صاحب کو کچھ نہ کچھ دینا پڑے گا. دے کے جان چھوٹے گی یہاں سے. یہ ایسی رسی ہے جو گلے میں پھنس تو گئی ہے, نکالی نہیں جا رہی ہے. بالکل بخاری صاحب کیا دے سکتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ, کیونکہ ایٹ دا سیم ٹائم ایران کا نقصان بھی ہو رہا ہے. تو دونوں سائڈز کس طرح سے مذاکرات کو ڈیل کریں گے.